بھی ذکر کیا اور انہوں نے بیان کیا. انہوں نے فرمایا ہے کہ سورہ طارق میں جو بیان کیا گیا ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ منی نکلتا ہے ریبس اور ہڈی کے درمیان، بیک بون کے درمیان، بیک بون سے. تو یہ سائنسی غلطی پہ ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ آج تو ہمارا منی جو ہے ٹیسٹس میں بنتا ہے. میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ریبس اور بیک بون کا کوئی رول نہیں ہے، تو پھر اس آیت میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے یخرجو، یعنی کہ خرجہ، نہ کہ بننا. اگر یخرجو کا لفظ ہے تو ہم اس کے پچھلے اور اگلے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو سمجھیں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے. حضرت ابن عباس نے اس کے تفسیر بیان کیے ہیں کہ مرد کے ریڑھ کی ہڈی اور عورت کے جو زیور کے مقام ہے، یعنی کہ سینوں کے درمیان سے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے. لیکن ہم قرآن کی تفسیر کی بات کرتے ہوئے اس مفتی شفیع عثمانی کا جو تفسیر ہے معرف القرآن، آپ اس کو اٹھائیں، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی معنی ہو. یہ معنی آج کے جدید تحقیقات کے متعلق بھی لیا جا سکتا ہے. اب کوئی سوال یہاں پہ یہ کرے گا کہ کل قرآن کی اس آیت کے معنی یہ تھا، لیکن اب آپ قرآن کی اس آیت کے معنی کچھ دوسرا بیان کر رہے ہو. تو اس بات کا جواب میرے پاس موجود ہے. قرآن کے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، سورہ زمر سورہ نمبر 41 آیت نمبر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. آپ کسی ایک شخص کے لیے یا ایک وقت کے لیے محدود نہیں کر سکتے. کل قرآن کے معنی کچھ اور تھے، لیکن آج جدید علم عروج کے بعد قرآن کے معنی آج کے دور سے لیے جا سکتے ہیں، جو ہمارے ڈکشنری کے یا ہمارے عربی کے الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. تو حضرت عباس نے بیان کیا کہ سینے، بیک بون اور ریبس میں جو منی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. لیکن قرآن کے اس ورس کو ٹھیک سے سمجھا جائے تو یہاں پر کچھ اور ہی بات چل رہی ہے. جیسے آیت نمبر 7 میں ہے یخرج من بین الصلب والترائب، کہ یہ بیک بون اور ریبس کے درمیان سے نکلتا ہے. اگلی آیت میں ہے انہ علی رجعہ لقادر، کہ بے شک وہ قادر ہے اس کو لوٹانے میں. کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ بات کیا مانی جائے گی؟ یہ انسان کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ سیمن کی بات نہیں چل رہی. تو انسان کی بات اگر کی جائے تو بے شک ریبس اور بیک بون کے درمیان ہی ہوتا ہے، جو کہ اپنے یہاں پہ بالکل صحیح ہے. اور پروفیسر کیت مور نے بھی اس آیت کو صحیح قرار دیا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سائنسدان نے جب خود ایکسیپٹ کر لیا تو پھر اس میں کوئی بحث کا چانس نہیں ہے. اگر ہم اس میں بحث کرتے ہیں تو ہم جا کر کے سائنسدان سے بحث کریں، نہ کہ ہم بلا وجہ مطلب لے کر کے. دوسرا انہوں نے ذکر کیا پہاڑ سے متعلق سورہ نبا آیت نمبر 7 یا 8 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا. اب ان کا اعتراض ہے کہ زمین کو پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر پہاڑ کے وتد یعنی میغ کا کیا مطلب ہے؟ میں ان کو بتا دوں، میں نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ سائنس کا ادھورا علم انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن وہی سائنس کا پورا علم انسان کو اللہ پر بلیور بنا سکتا ہے. تو یہ وتد کا کیا معنی ہے؟ وتد کے معنی یہ ہے، پروفیسر فرینک پریس ایک بہت ہی امریکن سائنٹسٹ ہے، انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہاڑ کھوٹی کے شکل کے ہوتے ہیں. یہ ان کا اوپری حصہ کچھ اوپر کو ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نیچے حصے میں یہ پہاڑ اندر دھسا ہوتا ہے. تو قرآن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے 1400 سال پہلے، جو ابھی سائنٹسٹ نے بتایا کہ یہ کھوٹی کی شکل کی ہوتی ہے. اور دوسرا جو اعتراض ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور پہاڑ کو اس میں گاڑا یا ڈالا، جو بھی انہوں نے مطلب بیان کیا. تو یہاں اس آیت کی طرف یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ سائنسی غلطی پر ہے، کیونکہ پہاڑ کو گاڑا نہیں گیا، پہاڑ تو پلیٹ ٹیکٹونک ٹکرانے سے بنتے ہیں. میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا، قرآن کے
اور کئی مقامات پر زمین کے پھیلانے اور پہاڑ کا ذکر ہے. میں ابھی زمین کے پھیلانے کا ذکر کروں گا، لیکن پہاڑ سے متعلق جو آیات ہے اس کے کیا معنی ہیں. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 آپ جب پڑھیں گے، سوری آیت نمبر 31، تو اس میں لکھا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ میں نے پہاڑ کو بنایا تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈولنے نہ لگے. دوسرا اعتراض یزید صاحب کا یہ ہے کہ پہاڑ کے ڈولنے کا کیا معنی ہے، یہ زلزلوں کو بیان کرتا ہے. خیر، تو پہاڑ کے وجود کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں، وہ بنانے کا آیا ہے. عربی کا لفظ جعلہ کا آیا ہے، نہ کہ گاڑنے کا. لیکن چونکہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں القا کا لفظ آیا ہے، اور القا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اسٹیبل کر دینا. تو یہاں پر پہاڑ اسٹیبل کرنے کا بات کرتا ہے اور پہاڑ بنانے کی بات کرتا ہے. پہاڑ کو اوپر سے لا کر گاڑنے کی بات قرآن قطعاً نہیں کرتا. رہا مسئلہ یہ کہ زمین کے پھیلانے کا کیا مطلب ہے. زمین کو پھیلانے کا مطلب دراصل آپ سائنسٹسٹ سے پوچھیں گے، کوئی ایسا ماہر جو جیولوجسٹ میں ماہر ہے، وہ یہ آپ کو بتائے گا کہ زمین پر پہلے بہت قلیل ماترے میں مٹی تھی، پھر یہ مٹی پھیلی اور پھیل کر کے آپس میں دیپوں میں ٹکرائی اور ٹکرا کر کے پہاڑ بھی بن گئے. اور یہ جو ڈویپ ہے جس کو اردو زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پہاڑ وجود میں آیا اور اسی پھیلانے کو قرآن میں ذکر ہے والارض مددنا. اب آپ کہیں گے کہ ارض کے معنی تو پرتھوی کے ہے، تو پھر یہاں پہ زمین کی بات کیوں ہو رہی ہے. تو خوب اچھے سمجھ لیجئے، قرآن میں ارض کے دو معنی ہیں. ایک تو پرتھوی، پورا ہمارا ارتھ، دوسرا لینڈ کی بات ہو رہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. یہاں پہ ادنی الارض کے معنی یہ ہے کہ قریب کے زمین پہ، قریب کے ملک میں اہل روم مغلوب ہو گئے. تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے قریب کے ملک والوں کے لیے ارض کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارض کے معنی زمین بھی لیے جا سکتے ہیں. ارض کے معنی پورا ارض نہیں لیا جا سکتا صرف. تو قرآن جو پھیلانے کی بات کرتا ہے وہ صرف زمین کی بات کرتا ہے، نہ کہ ارتھ کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں ارتھ اسفیریکل ہے، یہ پھیلتا نہیں ہے. زمین پھیل سکتی ہے، لہٰذا یہاں زمین کے مطابق بالکل یہ سائنس کے حساب سے ایکوریٹ بیٹھتا ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ زلزلوں کی وجہ سے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، کہ ہم نے پہاڑ بنا کر کے جما دیے یا کھڑے کر دیے یا اسٹیبل کر دیے تاکہ تم کو لے کے ڈولے نہیں. یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے کہ زلزلہ نہ آ جائے. پہلے سائنس یہ جانتی تھی کہ پہاڑ سے زلزلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج جدید علم عروج کے بعد ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ پہاڑ زلزلوں کو بہت کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کون سا وہ ایک رپورٹ پیش کیا کہ نیپال میں ایک زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کے تحت کیا ہوا کہ بہت لاکھوں لوگ مرنے والے تھے، لیکن لاکھوں لوگ بچ گئے کیونکہ پہاڑ زلزلے کو کوئی کہیں اور مول پہ لے گیا. انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر لیا اور یہ بیان کر دیا کہ پہاڑ نے زلزلے کو روکا، اور دوسرے لفظ میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ پہاڑ زلزلوں کو نہیں روکتے. تو بھائی یہ پھر سائنس کا ادھورا علم ہو گیا نا. سائنس کا پورا علم لیجئے. سائنس کی نئی تھیوری یہ آئی ہے نیپال میں، جو پہاڑ نے زلزلوں کو کنٹرول کیا وہ یہ کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہی ہیں. اور قرآن میں لفظ ان تمیدہ بھی کمایا ہے، نہ کہ زلزال. تو اگر یہ اعتراض آپ کرتے ہیں کہ پہاڑ زلزلوں کو روک رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم کو روکنے سے بچائے، ہلنے سے بچائے، تو قرآن غلطی پہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ پروفیسر فرینک پیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہاڑ کا کام ہی یہ ہے کہ پہاڑ زمین کو ہلنے سے بچائے، زمین کو انسان کے ساتھ چلنے سے بچائے. ہو بہو وہی بات جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اور انہوں نے ذکر کیا کچھ اعتراضات کا، ان کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ریبیٹل کا ٹائم ابھی اور ہے. میں اگلا دعویٰ یہ رکھنے والا ہوں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورہ سبا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 3. اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے سب سے چھوٹی چیز جو بنایا ہے دنیا میں وہ ہے ایٹم. ذرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو عربی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ایٹم ہوگا. آج کے جدید سائنس اس سے پہلے ناواقف تھی اس بات سے
کہ ایٹم سے بھی چھوٹا کوئی پارٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ ذرہ سے بھی کوئی چیز چھوٹی نہیں، لیکن ذرہ سے بھی کوئی چیز چھوٹی نہیں اور ذرہ سے بھی کوئی چیز بڑی نہیں، لیکن کتاب روشن میں لکھی ہوئی، یعنی کہ کوئی چیز ہے بھی تو کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر کلیئرلی مینشن کر دیا گیا ہے قرآن میں کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اور جس کو آج سائنسداں کہتی ہے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران۔ جو بات سائنس اب پتہ کی ہے تحقیق کے تھرو، قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تو پہلی نشانی جو سورج کے حوالے سے تھی، جو سورج گردش کرتا ہے کہ نہیں، سائنسدان اس میں اختلاف کرتے تھے، لیکن قرآن نے مینشن کر کے کلیئر کر دیا کہ سورج اپنے محور پہ گردش کرتا ہے، اور واقعی یہ ایک میریکل تھا۔ پھر دوسرا، میں نے جو ذرہ کے بارے میں یعنی ایٹم کے بارے میں بیان کیا، کئی ایسے اسٹرونامرس ہیں جنہوں نے قرآن کی رہنمائی میں اسٹرونامی کا پتہ لگایا، جس میں سے ایک پروفیسر گزائی تھے جاپان کے۔ انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ قرآن اور اسلام کی جو باتیں ہیں سائنس سے متعلق، وہ سائنس کو رہنمائی کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں خود ان سارے انسٹرومنٹ کا جو انسٹرومنٹ ہم ایجاد نہیں کیے تھے، اس سے پہلے قرآن نے جو اسٹرونامی کے بارے میں بیان کیا ہے، یقیناً یہ کوئی انسان کا لکھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ تو سائنٹسٹوں نے اپنے منہ سے یہ بات قبولا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن الحمدللہ اپنی فصاحت و بلاغت کی ٹھاٹیں مارتا ابھی بھی سمندر ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک اسٹرونامر جو گزائی ہیں، ان کے سامنے قرآن سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 کی آیت رکھی گئی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آسمان پہلے دھواں تھا۔ انہوں نے اس آیت کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ کاسمک جو دھواں کا جو لفظ ہے، دھواں کو ہم گیس بھی کہتے ہیں۔ تو پروفیسر گزائی کہتے ہیں کہ کاسمک گیس کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن، جو یقیناً ہم اب اپنی مشینوں کی ایجاد ہونے کے بعد دیکھ پائے ہیں، قرآن پہلے ہی ذکر کر چکا تھا۔ دوسرا، قرآن میں لکھا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 میں بیان کیا گیا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس یونیورس کا کریشن کیا ہے۔ السما کا لفظ یہاں پہ یونیورس ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 ٹرانسلیشن، آپ کو یونیورس مل جائے گا۔ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یونیورس کو بنایا ہے، اور ہم ہی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ عربی کا لفظ وسع، موسعون کا استعمال ہوتا ہے، جو وسیع سے آیا ہے، وسیع کے معنی ایکسپینڈ ہونا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی گیلیکسیز یا اس برہمان میں چیزیں ہیں، وہ تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں۔ وہی بات آج کی ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے، لیکن یہ بات قرآن کے 1400 سال پہلے اس ہولی کتاب میں مینشن کر دیا گیا تھا، اور اس بات کو دیکھ کر پروفیسر گزائی نے یہ گواہی دے دی کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو جب سائنٹسٹ نے گواہی دے دی تو اس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا جو میرا دعویٰ ہے، ایک اور میڈیکل ڈاکٹر تھے جنہوں نے قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 34 کو دیکھا۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جہنم میں جہنمیوں کے خال جل کر ختم ہو جائیں گے، تو ہم ان کو ایک نئی خال دے دیں گے تاکہ وہ پینفل محسوس کرتے رہیں۔ پہلے کی سائنسدان یہی جانتی تھی کہ پین کو محسوس کرنے کے لیے صرف دماغ رسپانسبل ہے، لیکن بعد میں ریسرچ سے پتہ چلا کہ پین کو محسوس کرنے کے لیے صرف اور صرف زیادہ تر ہمارا جو اسکن ہے وہ رسپانسبل ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا اسکن اس کی رسپانسبل ہے۔ جی، تو ان سبھی آلات اور ان سبھی سائنسی تحقیقات کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن الحمدللہ ایک کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سائنس یعنی کہ نشانیوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے دور تھا شاعری کا، تو بھی اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، لیکن آج سائنس کا دور ہے، تو بھی اس نے اپنے فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مینشن ہے چاند کے حوالے سے۔ عربی کا لفظ
چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے منیرا، جس کو انگلش میں اگر دیکھیں تو ایسے لائٹ سے مشابہت کی جاتی ہے جو دوسرے سے لی ہوئی روشنی ہوتی ہے، اور قرآن میں سورج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضیاء کا، یعنی کہ جس کے اندر خود سے روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 16ویں صدی کے بعد ہمارے سامنے یہ بات سامنے آیا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ منعکس کردہ روشنی ہے، اور سورج کے پاس اپنی روشنی ہے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے اس بات کو ذکر کر چکا تھا۔ یہ بھی ایک سائنس کی نشاندہی ہے، اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں ذکر مل جائے گا۔ ان سبھی باتوں سے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا جو شروع میں نے آیت پڑھی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، افق کے دور دراز، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر یہاں تک کہ یقین کر لے کہ یہ کلام یعنی کہ قرآن اللہ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو یہ خود ہمارے ذات کے اندر اور افق کے دور دراز بھی نظر آتا ہوا دکھتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف دعوے کیے جائے۔ کچھ اعتراضات انہوں نے کیا زمین کے حوالے سے اور پہاڑ کے حوالے سے، اور اسٹرائڈ کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ شیاطین کو، ہاں سب سے پہلے انہوں نے ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 15 آیت نمبر 81 میں ذکر کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے کسی کیچڑ میں، بہتے ہوئے پانی میں۔ یہاں عربی کا لفظ پہلے تو استعمال ہوتا ہے وجدہ، وجدہ کے معنی ہوتا ہے ایسا لگا ذوالقرنین کو۔ قرآن مجید یہ بیان نہیں کر رہا کہ در حقیقت سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہے، قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا لگا ذوالقرنین کو۔ اب ذوالقرنین کو جو چیز لگی وہ ذوالقرنین سے ہی غلطی ہے، نہ کہ خدا کی۔ جیسے اگر میرا کوئی طالب علم ہے، میں نے اس کو پڑھایا 2 + 2 = اچھا 5۔ ایک منٹ اپنا فہیم بھائی، میرے خیال میں کافی سارے ہاں پوائنٹس آ گئے ہیں آپ کے۔ اب یہ ہے کہ جی آپ کا ذرا کاؤنٹر کرتے ہیں، جی پھر کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں بات کہاں تک چلتی ہے۔ جی یزید۔ بہت بہت شکریہ فہیم بھائی۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ پوائنٹس پہ رہیں گے، لیکن آپ تو ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے۔ چلیں کوئی بات نہیں، فلی تو پھیلا دیا انہوں نے۔ ہاں ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا، پروفیسر کیتھ مور کو آپ لے کر بیٹھے ہوئے کافی دیر سے، ان کے بارے میں سرچ کر لیجئے گا۔ ان کو کافی لوگ ڈیبنک کر چکے ہیں، کس طرح وہ سعودیئنس کی گود میں جا کے بیٹھتے رہے ہیں، اور پروفیسر کیتھ مور آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ میں ذرا نا آپ کو تھوڑا نطفہ بتا دیتا ہوں، نطفہ کہتے کس کو ہیں۔ جو آپ نطفہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ عورت اور مرد کے ملاپ کو نطفہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو آپ کی ہی کتابوں سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ نطفہ کس کو کہتے ہیں۔ بس مجھے ایک منٹ دیجیے، میں ذرا یہ نا آپ کے سامنے اسکرین رکھ دوں تاکہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ نے نطفہ کا کیا مطلب لیا تھا۔ اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ تو بڑی ہی مطلب زبردست قسم کی باتیں ہیں۔ اگر یہ بات ہو تو پھر تو پوری دنیا کو ہی اسلام قبول کر لینا چاہیے، اتنے سائنسدان جو ہیں وہ اسلام کے حامی ہیں۔ تو یہ نطفہ کا میں آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، یہ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ نطفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ is there any water for performing ablution, then there came a man with a small bucket containing نطفہ۔ ٹھیک ہے، تو نطفہ کا مطلب پانی ہوتا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں جو آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک فیلسی ہے جس کو ہم ایکسپوز کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، لیکن کافی آپ ادھر ادھر جاتے رہے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ سے اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے تو ہم اسی طریقے سے بات کریں گے۔ یہ نطفہ کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آ رہا ہے، اس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے بعد جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ غسل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نطفہ استعمال ہوا ہے۔ ہمارا اعتراض صرف آپ کے ساتھ اتنا سا تھا کہ جو آپ نے پیش کیا ہے نا، جو بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے پیارے بھائی کہ ایگ عورت کا جو ہوتا ہے نا وہ کریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے، اور زائگوٹ کیسے بنتا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔
قرآن میں نہ تو زائگوٹ بننے کا ذکر ہے، نہ ہی عورت کے بیضے کا ذکر ہے، بیضے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھلتے ہوئے پانی سے جو آپ نے پیدا کیا، جو ابن عباس صاحب فرما رہے ہیں نا، مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی پسلی سے، تو پیارے بھائی جو سپرمز بنتے ہیں نا وہ ٹیسٹیکلز میں بنتے ہیں، پیٹھ میں اور پسلی میں نہیں بنتے. یہ سائنس پہ اس کے نا آپ کے بے شمار اکیڈیمک ریسرچ اور آرٹیکلز موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو سپرمز ہیں وہ ٹیسٹیکلز میں بنتے ہیں، اور ٹیسٹوسٹرون جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہیں ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سیکشول ڈیزائر بڑھتی ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ سپرمز جو ہیں وہ پیٹھ میں بنتے ہیں یا پسلی میں بنتے ہیں، تو یہ آج کی سائنس پتہ لگا چکی ہے. آپ بے شک گوگل کر لیجئے گا اور پتہ لگا لیجئے گا. یہ کامن نالج ہے بھائی. اب یہ کوئی ایسی ہڈن یا مزید جس کے اوپر ابھی ریسرچ چل رہی ہو، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات ایک یہ تھوڑا سا الزامی جواب بھی لے لیں آپ. جی اگر سپرمز جو ہیں وہ ٹیسٹیز میں نہیں بنتے، یعنی ٹیسٹیکلز میں نہیں بنتے، تو جو میڈیکلی کنر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وہ ہوتے ہیں ٹرانسیکشول ہوتے ہیں یا مڈل سیکس والے ہوتے ہیں، ان کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیاں تو سلامت ہیں، ان کی ٹیسٹیز نہیں ہیں ان کو ڈیولپ ہوئے. تو ذرا فہیم بھائی بتانا پسند کریں گے آپ کے ان کے یہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ اگر ٹیسٹیز میں سپرم نہیں بنتے تو پھر اللہ نے ایک اضافی آرگن کیوں لگایا ہے انسان کی باڈی میں؟ یہ تو ایک بیڈ ڈیزائن کی نشانی ہے نا، کہ اگر یہ ڈیزائنڈ ہی چیز ہے، آپ جیسا آپ لوگوں کا دعویٰ رہتا ہے ہمیشہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے باقاعدہ بیٹھ کے، اور ساری مخلوقات ڈیزائن کی ہیں، تو یہ تو ایک ڈیزائن کا فلا ہے کہ ٹیسٹیز جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ ویسے آپ کی دنیا میں اکارڈنگ ٹو یو کہ ٹیسٹیز میں جو ہے وہ اسپرمز نہیں بنتے ہیں، اسپرم بنتے ہیں آپ کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈیوں میں، تو پھر ٹیسٹیز لگائے ہوئے کیوں ہیں بھائی؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر کل چلیں آپ کے چھوڑیں کسی اور کے ٹیسٹیز کاٹ دوں، کیا وہ آپ کے مطابق، آپ کی جو نالج ہے قرآنک جو اصل سائنس ہے آپ کے مطابق، کیا ایسا بندہ باپ بن سکتا ہے؟ کیا بچہ بیئر کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ 2-3 پوائنٹ اس کے ساتھ تھے میرے. جی اسی کو میں یزید آپ کنٹینیو کنٹینیو کرتے کریں. ہوئے آگے چلوں گا کہ جو نطفے کی بات آئی نا، پانی کی جو چھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے، ایک حدیث میں اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد کے سپرم غالب آ جائیں تو اس کی شکل لڑکی کی مانند ہوگی، اور اگر مرد کے سپرم غالب آ جائیں تو اس کی شکل لڑکے کی مانند ہوگی. تو یہ صحیح حدیث ہے، آپ چاہیں گے تو آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر دی جائے گی، بلکہ ابھی پیش بھی کر دیتے ہیں. تو بھیا بات یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ یہی سمجھ رہے تھے، اور آپ کا خدا بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ جو عورت کا بھی سپرم ہی ہوتا ہے اور مرد کا بھی سپرم ہی ہوتا ہے، جبکہ عورت کے بیضے کا، عورت کے ایگ کا پورے قرآن میں، پوری حدیث میں کہیں ذکر موجود نہیں ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. یہ کہہ دینا کہ جی عورت کے سپرم غالب آئیں گے تو شکل عورت جیسی ہوگی، مرد کے سپرم غالب آئیں گے تو شکل مرد جیسی ہوگی، یہ میرا خیال ہے سائنس تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. اچھا جی، اسی طرح جو آپ نے آگے ذکر کیا نا سورج کا، تو پیارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے؟ 150 ملین کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہے سورج اور چاند کے درمیان. تو پیارے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا؟ اور ذرا مجھے سورج تیرتا ہوا دکھائیے تو صحیح کہ سورج تیرتا کیسے ہے، تاکہ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کروں کہ سورج تیرتا کیسے ہے. میں دیکھنا آپ نے کسی سائنسدان کا بھی ذکر کیا تھا، ذرا اس کا بھی ریفرنس اس کا ذرا ریفرنس دے کے بتائیے گا کہ کون سا سائنسدان تھا جس کی یہ ریسرچ تھی اور جو کہ آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو. بالکل. جبکہ آپ لوگوں کو، جو لوگ سائنس ذرا سی بھی جانتے ہیں اس وقت، جو لوگ بھی اسٹریم سن رہے ہیں جو سائنس ذرا سی بھی جانتے ہوں، آپ کو پتا ہے کہ سورج کے قریب جانا جو ہے وہ امپاسبلٹیز میں سے ایک بات ہے. مطلب خود کو بغیر تباہ و برباد کیے، خود کو جلائے بغیر آپ سورج کے اندر نہیں جا سکتے. اور ایک اور بھائی آپ یہ بھی ثابت کریں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زمین گھومتی ہے؟ اللہ کیا زمین کی گردش کو محسوس نہیں کر سکتا تھا؟ مجھے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ زمین کیسے گھومتی ہے اور یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. پھر جو آپ نے یہ بات کی نا ذوالقرنین کی، پیارے بھائی، کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا، تو وجدہا کا مطلب آپ اچھا خاصا قرآن جانتے ہیں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں. وجدہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ایسا لگا، اس نے دیکھا.
اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پرسیو کرنا نہیں کہتے اس کو, لگا نہیں کہتے اس کو. اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے پوری آیت پیش کی تھی نا, جو ابھی آپ کہہ رہے تھے شروع میں, اختلافاً کثیرہ, کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتے کہ اس میں اختلاف پاتے, اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یہ اس میں اختلاف پاتے. وہاں بھی یہی وجدہا کا روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے, یہ روٹ ورڈ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو وجدہا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے, پرسیو کرنا یا پریٹینڈ کرنا نہیں ہوتا. پورے قرآن میں سے کسی تفسیر میں سے مجھے نکال کے دکھا دیجئے کہ وجدہا کا مطلب پریٹینڈ کرنا ہو یا اس کو ایسا لگا. یہ آج کل کی جو تعویلات پیش کی جاتی ہیں نا, یہ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو ایسا لگا, اٹ پریٹینڈڈ ٹو ہم, اس کو پرسیو کیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ لیجنڈ کاپی شدہ ہے رومانس آف الیگزینڈر سے, کیونکہ الیگزینڈر جب ایشیا پہنچا تو اس نے بھی سورج کو ایک گدلے پانی میں ڈوبتا دیکھا, اور اس کو ایسا لگا, اس نے ایسا دیکھا یا وہ پریٹینڈ کیا یا جو بھی تھا کہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور زمین وہاں ختم ہو چکی ہے, تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گیا. اس لیے قرآن میں یہ لیجنڈ کاپی ہے, لیکن چونکہ ہمارا وہ موضوع اس وقت نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے. موضوع ہمارا یہی ہے. اچھا, دوسری بات اسی کے اضافے میں, یہی ذوالقرنین والی بات کے اضافے میں, کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مان لی کہ اس نے پرسیو کر لیا, ذوالقرنین نے ایسا پرسیو کر لیا, اس کو ایسا محسوس ہوا. یہاں تو ذوالقرنین مخاطب تو نہیں ہے نا, قرآن کا جو خطاب کرنے والا ہے, قرآن جس کا کلام ہے وہ ذوالقرنین کا کلام ہے, یا قرآن جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہا ہے. ذوالقرنین نے جو بھی پرسیو کیا ہو, اس نے سورج تالاب میں ڈوبتا ہوا پرسیو کیا ہو یا کسی بالٹی میں ڈوبتا ہوا پرسیو کیا ہو, خدا نے کیوں کریکٹ نہیں کیا؟ خدا کو تو پتا ہے نا کہ اس کی کریشن کیسی ہے, وہ اس کی پرسیپشن کیوں بتا رہا ہے؟ خدا کو تو اصلی حقیقت بتانی چاہیے, جو کہ زمین کی یا سورج کی آبجیکٹیو ریالٹی ہے, وہ خدا کو بتانی چاہیے. یا وہ ذوالقرنین کی زبانی جو ہے وہ جو قصہ بتا رہا ہے, ذوالقرنین کا جو ذکر کر رہا ہے, وہ اس کو جو ہے وہ مخاطب جو ہے قرآن کا جو خطاب کرنے والا ہے وہ تو خدا ہے نا بھائی. قرآن کو ذوالقرنین کا تو کلام نہیں ہے, تو اللہ نے کیوں اس کو کریکٹ نہیں کیا؟ اچھا, پھر فہیم بھائی آپ اس طرف بھی نہیں آئے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. آپ نے پوری ایمبریولوجی کا تو مجھے قصہ جو ہے وہ سارا بتا دیا, لیکن آپ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ جو یہ لکھا ہوا ہے اس میں, مجھے یہ بتائیے کہ گوشت کو جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر چڑھایا, ہڈیوں پہ گوشت پہنایا, یہ تو ایمبریولوجی کے حساب سے سیکوینس تو بالکل غلط ہے. یہ تو بالکل غلط ہے. بالکل دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر بتائیے, یہ اس کا تو جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. ایون یزید ایک اور چیز, جو یہ جو کلوننگ کے جو بھی وہ ہوئے تھے نا, ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے, جو چھوٹی موٹی چیزیں پیٹری ڈشز میں لیب کے اندر جو اگاتے ہیں نا آرٹیفیشلی طور کے اوپر, ان میں بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کارٹلیج ہوتی ہے پہلے, وہی کارٹلیج جو ہے اس کے اوپر سافٹ ٹیشو آنا شروع ہوتا ہے, پھر وہی کارٹلیج تھوڑی دیر بعد جب اس میں کیلشیم بننا شروع ہوتا ہے تو وہ سولیڈیفائی ہو کے ہڈی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہاں تو قرآن ہڈی الگ بتا رہا ہے اور گوشت الگ بتا رہا ہے. پہلے وہ ہڈیاں بنا رہا ہے, یعنی کہ پہلے کیلسیفائڈ جو ہے وہ ہڈیاں بنا رہا ہے, اس کے اوپر پھر گوشت وہ چڑھا رہا ہے. جی تو بھائی بالکل ہی فیکچولی بالکل غلط بات ہے, اور میرے خیال میں کوئی بھی اس کو مانتا نہیں ہے اور نہ ہی ماننے کے قابل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے جو پہاڑوں کی بات کی ہے نا پیارے بھائی, ٹھیک ہے, دیکھیے پہاڑوں کی بات میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ, ایک منٹ ٹھہریے فہیم بھائی, میں تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لوں گا, میں ذرا اس گھٹیا آدمی کو نکال دوں کیونکہ اچھی بات ہو رہی ہے. وکاس دین یو کین گیٹ لاسٹ بیکاز یو آر این ایڈیٹ اینڈ یو آر سن آف متا. یہاں بکواس سننے نہیں بیٹھے, ایک اچھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ہمیں وہ کرنے دو. فہیم صاحب اچھے آدمی ہیں اور ہم اچھے لوگوں سے اچھے طریقے سے ہی بات کرتے ہیں, اور آئینہ دکھانا بڑے اچھے سے آتا ہے. اچھا سوری فہیم بھائی, سوری, معذرت چاہتا ہوں. اچھا, اب جو آپ پہاڑوں کی بات کریں نا, آپ نے میری جو بات تھی نا وہ بالکل ہی غلط طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بھائی, پہاڑ جو ہوتے ہیں نا,
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا کہ ہم نے ان کو میخوں کی شکل میں گاڑا، یہ تو صاف ثابت ہے، آپ تفسیر اٹھا لیں، کچھ بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے. اور پہاڑ جو ہے نا وہ زمین کی کرسٹ سے نکلتے ہیں، نیچے سے نکلتے ہیں، اوپر سے نہیں آتے پیارے بھائی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہاڑ اوپر سے آتے ہیں، اور پھر جہاں پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں نا فہیم بھائی، وہاں زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں. پہاڑوں کا کام زلزلوں کی شدت کو کم کرنا نہیں ہوتا ہے پیارے بھائی. میں نے جو آرٹیکل جو ریسرچ آپ سے شیئر کی تھی نا، اس ریسرچ کا مطلب یہ تھا کہ پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کے زلزلوں کو دوسری جگہ آگمنٹ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، کم نہیں کرتے. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ زمین کو سٹیبل کرتے ہیں اور زلزلوں کو کم کرتے ہیں، جبکہ آپ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ پہاڑ سم ٹائمز وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر اسلام آباد میں ایک پہاڑ موجود ہے اور وہ پہاڑ زلزلوں کی شدت کو اٹھا کر راولپنڈی میں لے جاتے ہیں، تو جو آپ کا لاس ہے نا وہ ڈبل سے ٹرپل بھی ہو سکتا ہے، یہ ریسرچ کہتی ہے. لیکن بہرحال پہاڑوں کا زلزلوں کی شدت کو کم کرنے میں بالکل کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس پہ سائنٹیفک ریسرچ خود بھی کر کے دیکھ لیجئے گا. تو پہاڑ جو ہے جی دوسری بات پہاڑوں کی اس میں ذکر میں وہ یہ کہ پہاڑ کوئی فورن چیز نہیں ہے نا زمین پہ، ذرا یہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ. پہاڑ کوئی فورن میٹر نہیں ہے، وہ زمین کا حصہ ہے، وہ زمین کی لیئر کا حصہ ہے. وہ زمین کی لیئرز کی اوور لیپنگ کی وجہ سے بنتے ہیں پہاڑ، ٹھیک ہے نا. اور جو آپ کہہ رہے تھے نا فہیم بھائی کہ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نیچے ہوتے ہیں، تو آبویسلی وہ لیئر ہے زمین کی بھائی. وہ اوپر جو ایلیویٹڈ آپ کو سرفیس نظر آ رہی ہے پہاڑ کی، ایلیویٹڈ جو سرفیس ہے وہ اس لیے ہے کہ دو لیئرز کے اوور لیپ کی وجہ سے وہ سچویشن پیدا ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے نظر آتی ہے. وہ زمین کی ہی لیئر ہے، وہ زمین کی ہی لیئر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی اوپر سے فورن باڈی نہیں ہے پہاڑ جیسے قرآن. اچھا تھوڑا سا اس کو سم اپ کرتے ہیں آپ عبداللہ، تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں. فہیم بھائی ایک پہلا سوال وہ یہ تھا، ہڈیوں پہ گوشت پہنایا، یہ آپ نہیں بتا سکے. دوسرا سپرمز جو ہیں وہ ٹیسٹیکل میں پیدا ہوتے ہیں فہیم بھائی، پسلیوں سے اور بیک بون سے کوئی سپرم نہیں نکلتا، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. ڈھیر ساری سائنٹیفک ریسرچ موجود ہیں، آپ چاہیں گے تو ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. آپ نے تو شاید ایک دو سائنسدانوں کے نام لیے ہیں، لیکن اس پہ تواتر کے ساتھ ریسرچ موجود ہے، ٹھیک ہے. جہاں تک سورج کی بات آئی، سورج کس دائرے میں تیر رہا ہے ذرا مجھے دکھائیے، ذرا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس دکھائیے کون سے دائرے میں تیر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیسٹوسٹرون کہاں بنتا ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ ٹیسٹوسٹرون ٹیسٹیز میں بنتا ہے، اسی لیے غلاموں کو کیسٹریٹ کرنے کے لیے ان کے ٹیسٹیکلز کاٹ دیے جاتے تھے، ٹھیک ہاں ہے. جی، جانوروں کو بھی خصی کیا جاتا ہے اسی طرح سے، اور آپریشن جو ہوتا ہے وہ یہیں پر جا کے ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹیز کا ہی آپریشن جو ہے نا آپ ہسپتال میں جا کروا کے آتے ہیں. جب یہ ٹرانسجینڈر کوئی بھی جاتا ہے ہاں جی اپنا آپریشن کے لیے جاتا ہے فہیم بھائی، تو اس کو وہ ٹیسٹیکل کاٹ کے ہی اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر چوتھی بات ہم نے کی کہ جو پہاڑ ہیں وہ زلزلوں کا روکنے کا سبب نہیں بنتے، یہ بھی غلط ہے. پہاڑ میخیں بھی نہیں ہیں، جو آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ترجمہ ہے، وہ بالکل ایک فیلسی کھیل رہے ہیں آپ، جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آخری بات جو ہم نے کی تھی یہ ذوالقرنین والی بات بھائی، کہ ذوالقرنین کا جو معاملہ ہے، وجدہ ہا کا مطلب آپ خود دیکھ لیجئے گا. آپ ہمیں بتا رہے تھے نا کہ فلانی چیز کا فلانا مطلب ہے، وجدہ ہا کا مطلب ہوتا ہے کلیئرلی دیکھنا، ٹھیک ہے. اس کو ایسا لگا نہیں ہوتا. اور اگر ذوالقرنین نے غلطی کی تھی تو اللہ کریکٹ کرتا نا، اللہ نے وہ غلطی قرآن میں کیوں ڈال دی؟ جی فہیم بھائی بتائیے، اب مائک آپ کا ہوا. جی ذوالقرنین کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وجدہ کا عربی لفظ آپ غور کریں گے تو پرسیو ہونا ہی ہوتا ہے. وجدہ کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں کلیئرلی آنکھ سے دیکھا. اور رہا مسئلہ یہ کہ اللہ نے کریکٹ کیوں نہیں کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نئی تھیوری لاتا، جبکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سورج گردش ہے، سورج چلتا نہیں ہے، ایک ہی گردش کرتا رہتا ہے. لیکن ہر روز کے اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے سورج 7 بجے غروب ہو رہا ہے، سورج 5 بجے نکل رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اخبارات کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور اخبارات کو بین کر دیں گے کہ جی یہ تو سورج غروب ہونے کی بات کرتا ہے، غیر سائنسی، ہٹاؤ اسے. اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے سورج غروب کرتا ہے، سورج کیا بولتے ہیں گردش کرتا ہے. لیکن قرآن کے ایک مقام پر یہ آیا ہے کہ سورج اپنی کیا بولتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے گا لاسٹ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورج غروب نہیں کرتا، ایسا کچھ ہے. سوری میں اس کا ترجمہ کے لیے نہیں یاد آ رہا، میں اس کو بیان نہیں کروں گا. سورہ انبیاء کی آیت سے آپ نے جو اعتراض اٹھایا،
وہ یہ تھا کہ کون سا سائنٹسٹ کہتا ہے یا کیا اس کی تھیوری ہے کہ سورج تیرتا ہے. یہاں تیرنے سے مراد ہرگز پانی میں تیرنا نہیں ہوگا. یہاں تیرنے سے مراد چونکہ ایسا عربی کا لفظ کیجئے نا اور بھی سے آیا ہے. فہیم بھائی، ایسا کیجئے آپ اس سائنٹسٹ کی جس کی بھی آپ نے کری ہے نا ریسرچ کوٹ، ذرا اس کا بتا جی دیں، اور ریسرچ کا لنک ونک بھی ڈالیں نا اس میں آپ پرائیویٹ چیٹ میں، ذرا ہم بھی اس اچھا کو کر اچھا لیتے ہیں. ہاں اچھا ایسا ہے، میں اس ریسرچ کو جو ہے ابھی جمع نہیں کیا ہوں، میں نے کہیں دیکھا تھا. چلیں اور نام یہ ہی بات بتا چلے دیں اس کوئی کا. بات نہیں، آپ کنٹینیو کریں بات، ہم آگے سوال جواب میں کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں. جی میرے سوال جواب خیال میں میں اس کو ایک ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا، نہیں یا ابھی ان جی کو کنٹینیو کیا کرنا ہے، بولتے جس کے بعد ایک ایک پوائنٹ پہ ہوگا، کیونکہ میں بولا ہوں نا تو اب ان کا ٹائم ہے. ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. جی جی فہیم بھائی. ہاں جی پہاڑ کے بارے میں وطد کا لفظ آیا ہے جس کے معنی میخ ہوتا ہے. وہ پہاڑ کا حصہ ہے، لیکن پروفیسر فرینک پریس نے لکھا ہے کہ یہ زمین کی تہہ کے اندر ہوتا ہے. یہ ظاہری طور پر بیان کرتا ہے، اور قرآن اس کی ظاہری صورت بیان کر رہا ہے کہ یہ میخ کی طرح ہے، نہ کہ ایگزیکٹلی میگی کے اوپر سے اس کو لا کر کے ہلایا گیا ہو. دوسرا بات، میں نے سورہ انبیاء کے حوالہ دیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 31 آپ پڑھیے. اس میں لکھا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. عربی کا لفظ جعل آیا ہے، نہ کے اوپر سے لا کر کے ڈالنا. آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجیے، ابھی آپ اوپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں جعل کا لفظ ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، اس میں ذکر ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، اس میں بھی القا کا لفظ آیا ہے. اس کو اسٹیبل کرنا ہے، آپ خود جا کر کے نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری بات میں شبہ ہو تو. تو اس میں کیا ہے کہ پہاڑ کو اسٹیبل کیا، اور پہاڑ کے اسٹیبل کرنے کا وجہ کیا بیان کیا گیا ہے ان تمید بکم، تاکہ یہ خود نہ ڈولے اور تمہیں بھی لے کے نہ ڈول جائے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ ڈولنے کا لفظ یہاں پر آیا ہے ان تمید بکم، اور عربی میں زلزلہ جو ہوتا ہے ارتھ کویک، اس کے لیے زلزال کا لفظ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ زلزلے کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، قرآن یہاں پہ غلط ہے، تو آپ کی یہاں پر بہت بڑی مسٹیک ہے، کیونکہ آپ یہاں عربی کے لفظ پہ دھیان نہیں دے رہے. ان تمیدہ بکم کا لفظ ہے، زلزلہ کا لفظ نہیں. دوسری بات، پروفیسر فرینک پریس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کا کام ہے زمین کو استحکام دینا، ہو بہو وہی بات جو قرآن بیان کرتا ہے. تو قرآن یہاں کوئی غلطی پہ نہیں ہے الحمدللہ. اور آپ نے علم جنین کے متعلق یہ سوال کیا کہ گوشت اس پہ چڑھتے ہیں اور اس کا قرآن ذکر بعد میں کر رہا ہے. آج ہم دا ہیومن ڈیولپمنٹ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت جو چڑھنے کا کام ہوتا ہے وہ 7ویں یا 8ویں ہفتے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ ہڈیوں بننے کا کام 42ویں دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی قرآن اپنے سائنسی اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ گوشت چڑھنے کا لفظ یہاں پہ کور کرنا بیان کیا گیا ہے، نہ کہ بنانا. اور کور کرنے کا لفظ یہ الگ سے بنانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی وہی معنی ہے جو سائنسدان آج بیان کر رہی ہے کہ 8ویں ہفتے کے بعد گوشت اس پہ پورے طریقے سے چڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا، میں ایک بار آپ سے پوچھوں گا زید صاحب، اور آپ نے کیا ذکر کیا تھا؟ ہلو جی آپ بتائیں. جی آپ بات کنٹینیو کریں، میں نے تو اپنی ساری باتیں رکھ دی تھی. میرا خیال آپ سوال جواب کی طرف آتے ہیں شاید. جی سوال جواب کی طرف. سوال جواب کر لیتے ہیں. اچھا جی فہیم بھائی دیکھیے، وجدہ ہا کا مجھے ذرا مطلب بتا دیجیے عربی لغت میں. پرسیو کرنا دکھا دیجیے ذرا کائنڈلی. جی اور بھی ڈکشنری جو تو ابھی ریفرنسز آپ نے آیاتیں کوٹ کری ہیں نا، ذرا وہ بھی بتا دیں تاکہ ان کو اسٹیپ بائی کھول لیتے اسٹیپ ہیں میرے چلتے ہیں، خیال آپ میں نا. سوال جواب کرتے ہیں. ہاں ذرا وجدہ ہا کا مطلب بتا دیجیے جس میں لکھا ہو پرسیو کرنا یا اس کو ایسا لگا. اچھا جی جی مفتی یاسر ندیم صاحب نے اس کو ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے نہیں دکھایا آپ مجھے عربی لغت سے بھائی ترجمہ بتائیں. قرآن کھولو نا یار، مفتی یاسر ندیم کو مفتی چھوڑو، باجی کو قرآن چھوڑ کھولو. دیجیے آپ. ہاں آپ قرآن مفتی کھولیے، پھر یاسر ترجمہ ندیم کو دکھائیں. چھوڑو نا بھائی. اس طرح تو مفتی میں بھی یاسر آپ ندیم کو تھوڑی بیٹھا ہوا ہے بتا یہاں. دوں گا، آپ پھر مانیں گے اس کو. آپ ہمیں ترجمہ دکھائیے نا. دیکھیے میں نے آپ سے ترجمہ پوچھا ہے، جہاں پر لکھا ہو کہ اس کو ایسا لگا، اس نے پرسیو کیا، وہ دکھائیے، پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اچھا جی رکیے.